مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں وہ کہتے ہیں نا اپنے ہی گراتے ہیں نشے من میں بجلیاں، تو ایسا ہی معاملہ ہے۔ یہ جو تارکین کا معاملہ ہے تو تارکین کا یہ گروپ جو ہے وہ انہیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے اور انہیں اغوا کر رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور ان سے پیسے اینٹ رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک یورپی این جی او ہے بلکان انسائٹ، اس نے بڑی تحقیقات کی ہیں اور پھر اب اس انفو مائگرینٹس کی پوری رپورٹ شائع کی ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح کی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور ان زیادتیوں کی وجوہات کیا ہیں، اور حتیٰ کہ کچھ لوگوں کی جو ہے نا جانیں بھی انہوں نے لی ہیں۔ تو اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو یہ معاملہ جب اب دوبارہ سامنے آیا ہے 14 اپریل کو سربیا کی پولیس نے بلغراد جو ان کا دارالحکومت ہے اس کے باہر جو جنگل ہے اس کے قریب سے ان کو 2 لاشیں ملیں، اور ان لاشوں پہ جب معاملہ تحقیقات ہوئیں تو 2 افغان باشندوں کی، افغان تارکین کی نکلی جو یورپ جانے کے لیے غیر قانونی طور پر جو ہے وہاں سے جا رہے تھے۔ تو اس کے بعد پھر یہ جو رپورٹ ہے اس میں مزید اس کو وہ ملی ہے مہمیز کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں۔ تو جناب جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ بلکان انسائٹ نے یہ پوری انویسٹیگیشن کی ہے، تو اس میں جو سب سے بڑا سبب قرار دیا گیا وہ یہ ہے کہ یہ بلکان روٹ کہلاتا ہے، یہ جو بوسنیا، سربیا اور پھر یہاں سے آگے ہنگری جاتے ہیں۔ تو یہ ایک 2-3 سال پہلے تک جو ہے یہ غیر قانونی تارکین جو ہے ان کا یہ بڑا ایک روٹ تھا۔ اب تو خیر اس میں کافی کمی آ گئی ہے 30-35%، لیکن اب بھی لوگ آ رہے ہیں۔ تو اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہاں پر پہلے جو ہے وہ 17 کیمپ تھے، جو صرف سربیا میں 17 کیمپ تھے جہاں جو غیر قانونی تارکین جو آتے تھے تو ان کو وہاں پر ٹھہرایا جاتا تھا۔ وہاں این جی اوز اور حکومتیں جو ہے ان کو رہائش اور باقی سہولتیں دیتی تھیں، لیکن اب جو ہے وہاں پر صرف 5 کیمپ رہ گئے ہیں۔ تو 12 کیمپ سربیا کی حکومت نے ختم کر دیے۔ تو انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ اس پہ ہم نے کافی کنٹرول کر لیا، لیکن اتنا کنٹرول نہیں ہوا جتنے کیمپ ختم کیے گئے ہیں۔ تو اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ کیمپ ختم ہو گئے ہیں تو اب یہ جو غیر قانونی طور پر یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو آ رہے ہیں، تو ان کے پاس کوئی رہائش کا کوئی بندوبست نہیں ہے۔ تو پھر وہ یہ جو افغان گینگ ہے جس کا نام BWK ہے، یہ اس گینگ کے زیادہ تر لوگ ہاتھ چڑھ رہے ہیں۔ یہ جو افغان گینگ BWK ہے اس نے سربیا میں بھی بعض کالی جو بھیڑیں ہیں پولیس کی اور آگے پیچھے ان میں بھی اپنا رسوخ بنایا ہوا ہے، اور اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ ان میں سے اکثر کے پاس جو ہے وہ اٹلی کے پیپر ہیں، اس لیے بڑی آسانی سے بوسنیا، سربیا اور ہنگری میں ٹریول بھی کر لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پورا ایک جال بچھا لیا ہے اور جنگلوں میں انہوں نے اپنے کیمپ بنا لیے ہیں جہاں یہ غیر قانونی تارکین بیچارے جو لٹے پٹے وہاں پہنچتے ہیں تو ان کو تو کوئی آسرا چاہیے ہوتا ہے کہ جی ہمیں آگے کو پہنچا دے، تو وہ پھر ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ یہ انہیں کہتے ہیں ہاں جی ہم آپ کو آگے پہنچائیں گے، پھر یہ ان کو اپنے جنگلوں میں اپنے کیمپوں میں لے جاتے ہیں، وہاں انہیں باندھ دیتے ہیں، وہاں انہیں تشدد کرتے ہیں اور وہاں ان سے زیادتی بھی کرتے ہیں، اور پھر زیادتی کی ویڈیوز اور ان پہ تشدد کی ویڈیوز جو ہے وہ ان کے گھر والوں کو موبائل فون پہ ملا کے دکھاتے ہیں، اور پھر ان سے 10-10، 12-12، 15-15 ہزار یورو کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں پر سودے بازی ہوتی ہے۔ اور کچھ لوگ، کچھ تارکین جیسے اب یہ بلغراد سے جو لاشیں ملی ہیں یہ تو خود افغانی نوجوان ہی تھے، یعنی وہ بخشتے کسی کو نہیں ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ پاکستانیوں سے یہ کرمنل افغان ہیں ان کی دشمنی زیادہ ہے۔ تو اگر پاکستانی، پہلی بات یہ ہے کہ غیر قانونی طریقے سے جانا ہی نہیں چاہیے، اگر کوئی گیا بھی ہے تو کم از کم اس طرح کے گینگ سے بچے اور ان کے ہاتھوں میں نہ چڑھے، ورنہ یہ اس کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے جیسا کہ پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی کو بخش نہیں رہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے جی کہ اکتوبر 2024 میں انہوں نے 2 ترک تارکین کو بھی جو یورپ کی طرف جا رہے تھے ان کو اغوا کیا، ان پہ تشدد کیا، ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن وہ کسی طریقے سے بات پولیس تک پہنچ گئی اور پھر پولیس نے چھاپہ مارا اور اس BWK گروپ کے کئی افغان کارندے پکڑے گئے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے مستقل چل رہا ہے، اور یہ سربیا، اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ سربیا کی جو پولیس ہے اس میں تو کچھ کالی بھیڑیں بھی ہیں، پھر ان کا کوئی اتنا کنٹرول نہیں ہے، وہ جنگلات میں انہوں نے اپنے کیمپ بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر یہ جو غیر قانونی تارکین یورپ جانے کے لیے آتے ہیں انہیں وہاں پر اغوا کر کے رکھتے ہیں، ان پہ تشدد کرتے ہیں اور ان سے پیسے بٹورتے ہیں، اور کچھ کو یہ پھر پیسے لے کر جو ہے وہ آگے بھی پہنچانے کی ڈیوٹی یہ کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں۔ تو اس میں پہلا یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سب سے زیادہ بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے، یہ جو سربیا کی حکومت نے کیمپ ختم کیے ہیں اس کی وجہ سے سب سے بڑا مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور این جی اوز اس کی کوشش کر رہی ہیں کچھ نہ کچھ ان کی مدد کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ابھی تک نہیں کر پا رہی اتنا زیادہ جتنا پہلے ہو رہا تھا۔ تو یہ کیمپ ختم ہونے سے اب یہ افغان گروپ کی جو ہے وہ چاندی ہو گئی، یہ پہلے بھی سرگرم تھا، لیکن اب ان کو ظاہر ہے لوگ جو ہے وہاں پہنچتے ہیں جب ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تو یہ ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے وہاں پر اپنے فلیٹ بھی کرائے پہ لیے ہوئے جہاں پر لوگوں کو رکھتے ہیں ابتدائی طور پر، اور پھر جو ہے یہ پیسے بٹورنے کے لیے انہیں جنگلوں میں اپنے کیمپوں میں لے جاتے ہیں کہ آ جائیں ہم آپ کو پار کرائیں گے بارڈر، اور وہاں پر جا کے ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر جو ہے ان سے بھتہ طلب کیا جاتا ہے ان کے گھر والوں سے۔ تو اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو BWK کا افغان گینگ ہے اس کے کئی کرندوں کے اکاؤنٹس میں 70,000 یورو تک آئے ہیں۔
यानी एक बंदे से तो नहीं आएंगे, मुख्तलिफ बंदों से। तो उन्होंने अकाउंट्स तक भी रसाई हासिल की है इस पूरी रिपोर्ट में बल्कान इनसाइट ने, और इसमें ये बताया कि ये मामला फज्जा तलब है और इसमें बोस्निया और सर्बिया की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि वो इस गैंग को डिसमेंटल करें जो तारकीन के साथ जुल्म कर रहा है, और जो यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं उनको जो है ये जंगलों में अपने कैंपों में तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं और ज़्यादती का निशाना बना रहे हैं, और उनके घर वालों से हज़ारों यूरो जो है वो मंगवाए जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट है, लेकिन ये इसमें बिल्कुल सच है। ज़ाहिर है 2 बंदों की तो लाशें मिली हैं और वो थे भी अफ़गान, इसका मतलब वो बेचारे पैसे नहीं दे सके, तो उन्होंने अफ़गानियों को नहीं बख्शा, अपने हमवतनों को। तो बाकियों के साथ, ख़ासतौर पर पाकिस्तानियों के साथ तो इनकी नफ़रत पहले भी जो है वो कई मौके पर वाज़ेह हो चुकी है। तो फिर मैं पाकिस्तानियों से भी कहूँगा और बाकियों से भी कि इस तरह के गैंग्स के हाथ ना चढ़ें। पहली तो बात यह है कि गैर कानूनी तरीके से मत जाएँ, और अगर माना खासा चले भी गए हैं तो फिर इस तरह की गैंग से बचें। ये जो आपको लालच देंगे हम आपको पार पहुंचा देंगे, वो आपको पार नहीं पहुंचाएंगे, वो जंगलों में अपने कैंपों में पहुंचा देंगे और फिर वहाँ पर आपके साथ जो है वो बहुत बुरा सलूक होगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।